بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، پیارے سامعین، آج میں احادیث کی روشنی میں تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا جو کہ تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ اولاد آدم میں وہی اوصاف جلوہ گر ہوں گے جو مٹی کے تھے، تو ان میں سے کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے اور کوئی ان کے درمیان۔ اسی طرح پاکیزہ طبیعت والا اور کوئی خبیث طبیعت کا مالک، کوئی نرم طبیعت والا تو کوئی ترش طبیعت والا اور کوئی درمیانی طبیعت کا مالک۔ امام احمد نے اس روایت کو یحییٰ سے اور یحییٰ نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے اوف اور اوف نے قسامہ بن ظہیر اور قسامہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، جبکہ یہی روایت حوزہ نے اوف سے روایت کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یوں ہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ جب آپ زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی کہ مجھ سے کمی نہ کرو اور نہ مجھے عیبدار کرو۔ جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس پلٹ گئے۔ بارگاہ الہی میں جا کر عرض کیا کہ الہ العالمین، مٹی نے پناہ مانگی سو میں نے پناہ دے دی۔ اللہ تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس پلٹ گئے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا کر ویسے ہی عرض کیا جیسے جبرائیل آمین نے ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ملک الموت کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں اللہ تعالی کے حکم کی عدولی کروں اور خالی ہاتھ واپس پلٹ جاؤں۔ لہٰذا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لے لی اور آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اسی خاک کو بھگویا تو وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ پھر فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس کو پیدا فرمایا تاکہ ابلیس کو اس پر بڑائی کا موقع نہ میسر آ سکے۔ پھر یہ مٹی سے بنا ہوا قالب 40 سال تک پڑا رہا۔ یہ وقت جمعے کے دن کی مقدار تھا۔ فرشتے اس قالب کے قریب سے گزرتے تھے اور تعجب کرتے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا قالب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب ابلیس نے کیا۔ ابلیس اس کے قریب سے گزرتا اور ٹھوکر مارتا تو اس ٹھوکر سے قالب سے یوں آواز آتی جیسے ٹھکری کے کھنکھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس کہتا کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ابلیس اس قالب کے منہ سے داخل ہوا اور پشت سے نکل آیا۔ فرشتوں سے کہنے لگا، نہ ڈرو اس سے، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قالب میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا یرحمک ربک۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہ پہنچنے پائی تھی، آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق الانسان من اجلا، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ جتنے فرشتے تھے سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ مانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو انہیں یوں ہی چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے تو پہچان گیا کہ یہ اپنے آپ کو روک نہ سکے گا، قابو نہ رکھ سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور روح سر میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں چھینک آئی۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک یا آدم۔ حافظ ابو بکر بزار نے اس سے روایت کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس واقعے کی برکت سے شیطان مردود کے شر سے بچائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔